بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مہمان اس وقت ہال میں اکٹھے تھے۔ ہر جانب گہما گہمی تھی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مگن تھے اور گھر کے دوسرے حصے میں بنگڑے والے موجود بنگڑا ڈال رہے تھے۔ یہ پارٹی کم اور شادی زیادہ نظر آ رہی تھی۔ صوبیہ بیگم جلدی سے کچن میں داخل ہوئی۔ جب انہوں نے صفیہ کو کام کرتے ہوئے پایا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، جب گھر میں دعوت ہو تو تم کمرے سے باہر نہ نکلا کرو، مگر لگتا ہے کہ تمہیں میری بات ایک دفعہ کہی ہوئی سمجھ نہیں آتی۔ مومانی جان، میں خود جان بوجھ کر نہیں آئی، بلکہ مجھے کومل۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی مومانی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ نہ تو اسے حیرت ہوئی تھی اور نہ ہی اسے دکھ ہوا تھا، کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی صبح کی شروعات ہی اسی طرح ہوتی تھی۔ اب تو وہ ان ساری چیزوں کی عادی ہو گئی۔ چلو اب جلدی سے میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا۔ صوبیہ بیگم نے سب ملازموں کو باہر کھانا لانے کے لیے کہا۔ اس دوران ان کی نظر ماہی پر پڑی۔ وہ جانتی تھی جو ان کی سب سے وفادار نوکرانی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور کہا، کچھ بھی ہو جائے صفیہ کو کمرے سے آج باہر نہیں نکلنے دینا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا حسن سب رشتہ داروں کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ پرستان کی شہزادی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ صوبیہ بیگم اس کا یہ حسن دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج کل کی دنیا میں صرف اور صرف حسن کو ہی اہمیت دی جاتی ہے، اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں تو خوبصورت لڑکیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، اور لڑکے بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جب ماہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا اس کی بیوی اوندھے منہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھا اور کہا کہ تمہیں باہر مومانی بلا رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہے کہ وہ تمہارا رشتہ داروں سے تعارف کروائیں۔ اس کی بات سن کر صفیہ حیران ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہی سے سوال کرتی، وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی کہ 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر باہر آ جانا، ورنہ تمہیں اپنی مومانی کا پتہ ہے نا۔ اس نے کالے رنگ کا ایک پرانا جوڑا نکالا تھا۔ باقی کپڑوں کی نسبت اس جوڑے کی حالت کافی بہتر تھی۔ جب اس نے وہ پہنا اور شیشے میں جا کر خود کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ آج تک کبھی بھی اس نے خود پر اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ آج وہ اس کالے جوڑے میں ایک دمکتا ہوا چاند لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دراز سے لپسٹک نکالی اور وہ ہلکی ہلکی ہونٹوں پر لگا دی۔ اسی کو اس نے آئی شیڈو کے طور پر استعمال کیا اور پھر کاجل لگا کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہاں پر جتنے بھی امیر زادے تھے سبھی حیرت اور ستائش کے ملے جلے تاثرات سے اس خوبصورت حسینہ کو دیکھ رہے تھے جس نے محفل میں آ کر محفل کو چار چاند لگا دیے تھے۔ سلطان شاہ، جو کہ حسین لڑکیوں کا دیوانہ تھا، اور اس کی یہی کوشش رہتی کہ ہر روز ہی کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ وقت بہتر گزارے۔ جب اس نے صفیہ کو دیکھا تو اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ وہ اپنی گرل فرینڈ اسی لڑکی کو ہی بنائے گا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دوستوں سے الگ ہو کر قدرے خاموش جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر تک وہ اس سے بات کرنے والا تھا۔ صوبیہ بیگم چلتی اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، تمہیں میں نے سمجھایا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا، مومانی صاحبہ، آپ نے مجھے خود ہی تو بلایا ہے۔ انہوں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہاں پر رخشندہ اپنے بیٹے ہاشم کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے صوبیہ، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی اتنی خوبصورت ہے۔ تم نے ہمیں پہلے سے کیوں نہیں ملایا؟ ارے یہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے شوہر کی بانجی ہے۔ ارے جو بھی ہے، کم از کم تم ہمارا اس سے تعارف تو کرواتی اور ہمیں اسے ملوا دیتی۔ اتنی پیاری بچی ہے، کہیں اس کا رشتہ وشتہ تو نہیں ہوا؟ اس سے پہلے کہ صوبیہ بیگم جواب دیتی، وہ تیزی سے بول پڑی، نہیں، میری کہیں بھی بات چیت نہیں چل پڑی۔ رخشندہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے قریب ہو کر اسے چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی۔ ہاشم بھی بہت دلچسپی سے اس حسینہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ان لوگوں کی سوسائٹی میں چلنے پھرنے کے لیے بالکل فٹ تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی تو ہر جانب اس کی واہ واہ ہوتی۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ تم اس سے بات چیت کرو، میں ذرا دوسری دوستوں کو جا کر دیکھتی ہوں۔ ہاشم کو اس کے قریب ہی چھوڑ کر وہ سائڈ پر ہو گئی۔ اب دونوں وہاں پر اکیلے ہی موجود تھے۔ وہ کافی کنفیوز نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا سامنا اس طرح سے کسی انسان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی اور اس کی حرکتیں ہاشم بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔
لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ دراصل میری اپنی یہ عادت نہیں ہے، میں نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی سے سامنا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ اس کے دونوں ڈمپل نمایاں ہوئے تھے، جس نے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے جب یہ بات سنی تو پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، اور پھر اگلے ہی پل اسے لگا کہ جس عورت کا وہ اتنے برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اب وہ عورت اسے مل چکی ہے۔ جس سوسائٹی میں رہتا تھا وہاں پر لڑکیاں لڑکوں سے بالکل بھی پرہیز نہیں کرتی، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، آؤٹنگ کرنا اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے جانا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلق بھی بنا دیتے۔ اسی وجہ سے ہاشم کو یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا اور بعض اوقات رات گئے تک وہ یہی سوچتا رہتا کہ اگر اسے بھی اسی طرح کی کوئی آوارہ لڑکی مل گئی تب وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو کہیں بھی کوئی عزت نہیں بچے گی۔ ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں اس نے کافی لڑکیوں سے دوستی کی تھی، مگر ہر دفعہ ہی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا آج سے پہلے آپ نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی؟ اس کی حیرانگی سے پوچھنے پر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اسے کہنے لگی کہ میں ذرا جا کر مہمانوں کو دیکھتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے اپنا نمبر تو دے دیجیے۔ مگر میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ ہاشم کو لگ رہا تھا جیسے وہ پرانے زمانے کی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ آج کے دور میں لڑکیوں نے اپنے پاس 3 موبائل رکھے ہوئے تھے، اور یہ واحد لڑکی تھی جس کے پاس ابھی تک ایک فون بھی موجود نہیں تھا۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اب اگلی دفعہ اسے غصہ آ گیا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگی، نہ ہی میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ ہے جس کی بنا پر میں آپ سے مذاق کروں، اور نہ ہی میں آپ کا کسی سوال کا جواب دینے کی پابند ہوں۔ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ اب آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اگر میں آپ کی ممانی کو اس بارے میں بتا دوں، اس نے چیک کرنا تھا کہ وہ اس پر کیسا رد عمل دکھائے گی، اور اس کی توقع کے مطابق وہ ڈر گئی اور جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، میرا مقصد آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہرگز نہیں تھا، میں آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ وہ جلدی سے نرم پڑ گئی۔ دوسری جانب ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے جیب سے نیا موبائل نکالا اور اس میں سے اپنی سم نکالی۔ وہ موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ آج کے بعد میں آپ سے اسی پر ہی رابطہ کیا کروں گا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑے انسان نے دوبارہ سے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ موبائل نہ لیا تو وہ اس کی ممانی کو شکایت لگا دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے موبائل لیا اور اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے موبائل چلانا نہیں آتا تھا، اسے ہر ایک چیز کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ اکثر ہی وہ کومل کا موبائل استعمال کرتے رہتی تھی، مگر اس کی ممانی نے کبھی بھی اسے اپنا پرسنل فون لے کر نہیں دیا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مامو جان سے اس بارے میں بات کی تو ممانی نے اس کی کردار پر وار کیا اور ارحم صاحب کو کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے موبائل لے کر دینے کی، ویسے بھی مجھے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے۔ آپ اس کی ماں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ کس طرح کی عورت تھی، مجھے تو یقین ہے کہ یہ بھی اپنی ماں کی نقش قدم پر چلے گی، اسی لیے اسے کسی بھی طرح کا موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے جتنا کنٹرول میں رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ماموں نے بھی بیگم صاحبہ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل پاس رکھنے کی، جبکہ ان کی بیٹی کے پاس تو 3 موبائل تھے۔ ایک موبائل کی بیٹری لو ہوتی تو وہ دوسرا اٹھا لیتی تھی، کوئی بھی اسے منع کرنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس پر نظر رکھنے والا تھا۔ جس روز انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا اسی دن ان کی بیٹی رات کے وقت ایک لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ وہ یقیناً اس کا دوست تھا اور بلا شبہ وہ لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے 3 بجے اس نے اپنے دوست کو کمرے میں بلایا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر گپے لڑا رہی تھی۔ ممانی تیزی سے وہاں پر چلی گئی اور جب انہوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کو بھی ان کی نظروں میں دھول جھونک سکتی ہے۔ دوسری جانب کومل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پکڑے جائے گی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ کم از کم اسے دروازہ تو لاک کر لینا چاہیے تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ لاک کرنا بھول گئی۔ اس دن اسے ماں سے بہت زیادہ مار پڑی تھی، وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی، مگر اس نے پھر یہی کام کیا۔ اب تو صوبیہ بیگم نے بھی اسے منع کرنا چھوڑ دیا اور اسے اسی کے حال پر پھینک دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب تربیت کرنے کا وقت نکل گیا ہے۔ اب ان کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی عمر 19 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب وہ وہی سب کچھ کیا کرے گی جو کرنے کے لیے اس کا دل چاہے گا۔ وہ اپنی بیٹی پر کنٹرول کھو چکی تھی اور اس بات پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا، بلکہ اب تو حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ کومل کی باتیں ارحم صاحب سے چھپانے لگی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی حرکتیں دیکھ کر
وہ اس کا سر کھولنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی پارٹی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور دستک کی آواز سن کر سب سے پہلے اس نے موبائل تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ اس نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے ہی صوبیہ بیگم کھڑی تھی۔ ایک پل کی بھی دیری کیے بنا وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے جھٹکے دینے لگی اور ڈانٹنے لگی کہ جب میں تمہیں کہا تھا کہ تم نے اس پارٹی میں نہیں آنا تو تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بال کسی جلاد کے ہاتھوں میں ہو۔ وہ سسکنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے جب دوبارہ سے کہا کہ میں نے ماہی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا تو اس پر بھی اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ 4 تھپڑ کھانے کے بعد وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ صوبیہ بیگم بھی باہر چلی گئی۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم بنا رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن اچانک ہی ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چچا نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ خالہ جو کہ پہلے اسے محبت کا اظہار کرتی تھی اور اس کو پیار کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، انہوں نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تب اس کے ماموں جان نے اس پر ترس کھایا اور اسے لے کر یہاں پر چلے آئے، لیکن اس کی ممانی جان اس کی حسن سے خوف زدہ تھی۔ جس دن وہ یہاں پر آئی تھی اس دن ان کا بیٹا ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا حسن کا پجاری ہے۔ خوبصورت چہرے اسے متوجہ کرتے ہیں۔ ہادی کو یہاں سے گئے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے۔ نہ تو اس نے کبھی صفیہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے کوئی بات ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماہی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ارے بی بی جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اپنے لیے بی بی کا لفظ سن کر اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس نام سے مت پکارا کرو۔ میں اس گھر کی مالکہ نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح ہی ایک معمولی سی نوکرانی ہوں۔ ارے یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو مجھے ایک پرستان کی شہزادی لگتی ہیں، اور بالکل فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ہی آپ کا شہزادہ آپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا، پھر آپ کی ذلت بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے پیار سے صفیہ کے ہاتھ پکڑے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب اس سے بھی خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر ماہی کے کندھے سے ٹکا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ یہ لوگ میرے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں، میں اس سلوک کی بالکل بھی حقدار نہیں ہوں۔ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی، مگر اب دیکھو میں کن حالاتوں سے گزر رہی ہوں۔ کوئی بھی میرا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر موجود لوگ صرف اور صرف مجھے گالیاں ہی دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ کافی دیر کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ماہی کو کہا، میں نے تمہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی تمہیں صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اسے اب بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ دوپہر سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور ابھی اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، پیٹ سے بھی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے خود پر رحم کرنے کا سوچا اور کچن میں چلی گئی۔ جانتی تھی کہ دعوت کا بہت سارا کھانا بچ گیا ہوگا۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا نکال ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی، اس شخص نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے جب اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ ایک نوجوان انسان تھا، مگر وہ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ ابھی ہادی نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا ہی تھا کہ وہ دوبارہ سے چلانے لگی، چور چور۔ اس نے دوبارہ سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور کانوں میں گراتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بولے چلی جا رہی ہو؟ تمہیں میں کہاں سے چور لگتا ہوں؟ اب کی دفعہ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ چوروں کے منہ پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور ہے، ان کی حرکتوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تم رات کے اس پہر خاموشی سے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ میں سب لوگوں کو جگا دوں گی، پھر وہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس نے اپنے قریب پڑا ہوا چمچہ اٹھایا اور اس کی جانب انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں اسے کہا۔ ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی کی حرکت دیکھ کر ہادی کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یار تم سچ میں بے وقوف ہو یا بے وقوف بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ وہ ہنستا ہنستا اس کے قریب گیا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے وہ چمچہ زور سے ہادی کے سر پر دے مارا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔
وہ تیزی سے ماہی کے کمرے کی جانب بھاگی کہ اس سے مدد طلب کر سکے۔ وہ جو سونے کے لیے لیٹ رہی تھی دوبارہ سے دستک دی اور دستک کی آواز سن کر چیر کر اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج یہ رات تو وہ چین سے نہیں سو سکتی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی چھوٹی بی بی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کی اور پریشانی سے صفیہ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، اس پر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ کچھ بھی بولے بنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے کر چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ بے چینی سے اس نے اپنی چھوٹی بی بی کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ انسان کون ہے؟ تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ارے یہ انسان اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، یہ ہادی صاحب ہے جو آج ہی واپس آئے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ باہر کتنا شور کس چیز کا تھا، تو وہ انہی کی آمد کا شور تھا۔ انہوں نے سب گھر والوں کو سرپرائز دیا ہے۔ یہ 6 سال بعد اپنے وطن واپس آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ نے ان کے ساتھ یہ سب۔ اگر ممانی کو اس بارے میں پتہ چل گیا وہ تو مجھے کچا چبا جائیں گی، اس نے پریشانی سے کہا اور پھر دوبارہ سے نکرانی کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم میری مدد کرو، ہم انہیں جلدی سے ان کے کمرے میں چھوڑاتے ہیں۔ نہ بابا نہ، اگر بڑی بیگم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے وہ نوکری سے نکال دے گی، آپ کو تو بہت زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گی، آپ کو وہ اس گھر سے تو نہیں نکالیں گی۔ تم تو مجھ سے وفاداری کے بڑے دعوے کرتی تھی، اب تمہاری وفاداری کہاں پر گئی؟ چلو اسے میرے ساتھ اٹھاؤ ورنہ میں ممانی کو یہ بتا دوں گی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور پھر دونوں نے اس کو سہارا دیا اور کمرے میں پہنچا دیا۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد ماہی تو تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی، مگر وہ ابھی تک اس کے کمرے میں ہی موجود تھی اور آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کمرہ وہ روز ہی صبح آ کر صاف کرتی تھی کیونکہ اس کے ماموں کا حکم تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی بھی وقت اپنے وطن واپس آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کمرے کو ہر وقت ہی تیار رکھنا چاہیے۔ اس نے کبھی بھی کمرے کی کوئی بھی چیز نہیں چھیڑی تھی۔ ایک دفعہ تو اسے ایک البم میں ملا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے وہ کھول کر دیکھا ہو یا اسے کبھی تجسس ہوا ہو کہ اس کا ایک ہی کزن ہے، وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی بھی غرض نہیں تھی۔ وہ بڑی جانے لگی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسے اپنا خون ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ خوف زدہ نظروں سے جب اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کروا اور ایک پل کی دیری کیے بنا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا پورا وجود اس وقت ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس پوری طرح سے پھول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا تو صبح ہی نہ ہو، اگر صبح ہو تو انسان کی یادداشت چلی جائے اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے، کیونکہ یہ 2 ہی صورتیں تھیں جو اسے بچا سکتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کافی لیٹ کھلی تھی کیونکہ وہ رات کے 2 بجے سو رہی تھی۔ جب کچن میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مانی کچن میں کھڑی اپنے بیٹے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ اماں میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ صفیہ کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا، مگر وہ لب سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ہادی کی منتیں کرنے لگی اور اسے اشارے کرنے لگی کہ وہ رات کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ جواب میں ہادی نے اسے اشارے سے کہا کہ تم سے میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ وہ پورا دن اس نے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ گھر کی صفائی بھی نوکرانیوں نے ہی کی تھی، اور یہ سب کچھ اس کے کزن کی بدولت ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے کام کرتا ہوا دیکھتا تھا تو وہاں پر کسی اور نوکرانی کو بلا لیتا تھا اور کام پر لگا دیتا تھا۔ یہ چیز جب صوفیہ بیگم نے نوٹ کی تو انہیں خطرے کی بو آنے لگی۔ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بیٹے کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر انہیں پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی فطرت سے اچھے طریقے سے واقف تھی کہ ہادی ہمیشہ انہی لوگوں میں دلچسپی لیتا تھا جن سے وہ حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تو کیا وہ صفیہ سے بھی محبت کرنے لگا تھا؟ انہوں نے سوچا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ممکن ہی ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میں اپنے بیٹے کے دل سے اس کی محبت نکال دوں گی۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں۔ 6 سال تک میں نے اسے نوکرانی کا درجہ دیا ہے، اب میں اسے کیسے مالکن کا درجہ دے سکتی ہوں؟ جبکہ اس کی ماں نے میری زندگی مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ساری زندگی وہ ہم دونوں میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتی رہی تھی۔ میں اسے ہرگز بھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ خود سے وعدے کر رہی تھی اور خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی، یہ سوچے بنا ہی کہ یہ قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، اور جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی ہاشم سے بات چیت بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسے ایک دن بعد کال کی تھی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا اور اس سے اس کے خاندان کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ چونکہ وہ بہت معصوم تھی اور چلاک لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ کون سی بات چھپانی ہے اور کون سی بات بتانی ہے۔ اس کے دل میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بس بولے ہی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں اب اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہاشم اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ممانی نے اسے پکڑ لیا یا اس کے بارے میں پتہ لگا لیا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گی۔ جب اس نے اپنے ڈر کا اظہار اس انسان کے سامنے کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تو میں تمہیں نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم حقدار ہو، تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پہلے وہ اسے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور ممانی کے سہارے زندگی گزار رہی ہے تو اس نے بھی اپنے خیالات تبدیل کر لیے۔ اب اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو استعمال کرنا تھا اور اسی لیے ہی وہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ وہ یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا ہے اور وہ زمانے کی چالاکیوں سے بھی ناواقف ہے۔ اس نے بھی ٹھیک طرح سے دنیا کو نہیں دیکھا، اسی وجہ سے وہ اسے اپنا آپ بہت ہی اچھا کر کے پیش کرا تھا اور وہ اسے یہ دکھا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے، اسے صفیہ کی سب سے زیادہ فکر ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بے وقوف بھی اس کی باتوں پہ یقین کر رہی تھی۔ اگر وہ اس کی زندگی میں موجود نہ ہوتا تو اسے یقیناً ہی ہادی کی محبت کا احساس ہو جاتا، مگر اب چونکہ وہ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی آ چکا تھا، اسی وجہ سے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ اگر کبھی ہادی اسے بلاتا تھا تو وہ اس کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی یا پھر اسے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا تھا۔ دوسری جانب ہادی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے، اس کے ساتھ وقت گزارے، گھومنے پھرنے کے لیے جائے، لیکن یہ لڑکی اس کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اس نے جب اپنی بہن سے صفیہ کے بارے میں پوچھا تو کومل نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو 6 سال سے گھر کے اندر ہی موجود ہے۔ اماں اسے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی کسی انسان کو اس سے ملنے کی اجازت ہے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ کیسے ابھی تک جی رہی ہے۔ مجھے تو کوئی ایک دن بھی گھر کے اندر قید کرے تو میرا تو سانس ہی بند ہو جائے۔ دونوں بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی کیونکہ وہ دونوں اس کی زندگی میں آنے والی نئی تبدیلی کو نہیں جانتے تھے۔ دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ اب وہ کافی ماڈرن ہوتی جا رہی ہے اور اب اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس کی آنکھ سے وہ دنیا کو دیکھ رہی ہے اور جس کے دماغ سے وہ دنیا کو سوچ رہی ہے۔ ایک روز اس نے ہمت کی اور ہاشم سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ یہ ایکسپیرینس اس کی زندگی کا سب سے حسین ایکسپیرینس تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی، ہاشم اسے شاپنگ کروا دی اور اسے ایک ہوٹل میں جا کر کھانا بھی کھلایا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی وہ اسے اپنے اعتماد میں لے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ محبت کے نام پر اس کے ساتھ غلط کرے گا اور اس مضبوط سی لڑکی کو توڑ کر اپنی ہی نظروں میں گرا دے گا۔ وہ ایک گھٹیا انسان تھا۔ ہادی ایک دن اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا کہ میں نے صفیہ سے شادی کرنی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور شور مچاتے ہوئے کہا کہ یہ میں کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دوں گی۔ تم اتنے فالتو نہیں ہو کہ میں تمہیں ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ باندھ دوں۔ میں تمہاری شادی ایک بہت ہی اونچی اور اعلیٰ گھرانے میں کروں گی اور تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ دوسری جانب ان کا بیٹا ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان صفیہ اپنے کمرے میں بیٹھی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اس سے ملنے کی پلاننگ بنا رہی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کومل کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جب اس نے اپنی کزن کو موبائل اٹھائے ہوئے دیکھا تو وہ ایک لمحے کی دیری کیے بنا اس کے سر پر آ کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے اسے ہاشم کی آواز سنائی دی تو بے یقینی سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو وہی انسان تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، جس نے محبت کے نام پر اسے استعمال کیا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس کی کزن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس نے صفیہ سے موبائل لیا اور اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا کہ اگر تم نے دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں امی جان کو بتا دوں گی۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ اس نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ یہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ اسے دور ہی رہو۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ہاشم سے رابطہ کرے اور اپنے ساتھ ہونے والے سانے کے بارے میں بتائے۔ رات کے وقت وہ ہادی کے پاس پہنچے اور اس کا موبائل ادھار لیا۔ پھر اس نے اس سے رابطہ کیا اور اسے بتا دیا کہ اس کی محبوب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں ڈرنے کی یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں وہ گھر سے کیا نکالیں گے، تم خود ہی وہ گھر چھوڑ کر میرے پاس چلی آؤ اور میرا ایک فلیٹ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں پر میں تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں 2 سال تک وہیں پر رہنے کی اجازت دوں گا۔ تم اب 19 سال کی ہو چکی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، خود کو سنبھالنا ہوگا۔ آخر کب تک تم اس دنیا کے سہارے جیتی رہو گی؟ اس نے اچھے طریقے سے صفیہ کی برین واشنگ کر دی تھی۔ دوسری جانب وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ رات کے وقت ایسے ہی اس نے آڈیو فائل کھولی تو سب سے پہلے ایک ریکارڈنگ دیکھی۔ ہادی نے جب وہ ریکارڈنگ چلائی، جیسے جیسے وہ سنتا گیا ویسے ویسے اس کی آنکھیں شدید غصے کی وجہ سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ اسے صفیہ سے اس قدر بے وقوفی کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ اس کے پاس جائے
اسے جھنجھوڑ ڈالے کہ آخر وہ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے، آخر کیسے وہ کسی مرد کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر سکتی ہے، اور کیسے وہ اس کے فریب میں آ سکتی ہے۔ اگر دوسری جانب کوئی اچھا انسان ہوتا تبھی وہ کچھ بھی نہ کہتا اور شاید اپنی کزن کو اجازت دے دیتا، لیکن دوسری جانب ایک نمبر کا فلرٹ انسان تھا جس کا مقصد صرف اور صرف لڑکیوں کو استعمال کرنا تھا۔ اگلے دن جب وہ اس کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اسے ایسا لگا جیسے وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر سرک گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے مجھ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا اپنا ہی ہوں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ۔ اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی مضبوط رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یار تم تو ابھی وہی پتھر کے زمانے میں جی رہی ہو۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی مان لیا ہے اور تم نے مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لیا ہے، بس یہی ہم دونوں کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو رہے؟ اسے شدت سے اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اس شخص پر اتنا زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھی اور کہنے لگی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن یہاں سے اب تم میری مرضی سے ہی جاؤ گی۔ جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے نہیں دوں گا۔ اس نے ساتھ کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے کی جانب لے جانے لگا اور وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اسی وقت ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ ہادی اس فلیٹ کے مالک کے ساتھ اندر داخل ہوا، اپنی کزن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر چلا گیا۔ شام کے وقت وہ ہاشم کے گھر گیا اور اس کے گھر والوں کے سامنے اس نے اسے اتنی بری طرح سے پیٹا کہ وہ موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چونکہ اس کے پاس بہت سی ایسی ویڈیوز تھی جن میں وہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس کے والدین بھی کچھ نہیں بولے بلکہ اس کی منتیں کرنے لگے کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گی، اسے سدھارے گی۔ ہادی نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ سے اس نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کسی پر بھی رحم نہیں کھائے گا اور اس کی اصلیت کو ساری دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ دوسری جانب اس نے صفیہ کو بھی اچھا خاصا سبق سکھایا تھا، اسے ڈانٹا تھا اور سمجھایا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہی تھی اس سے نہ صرف اس کی زندگی تباہ ہو جاتی بلکہ اس کے علاوہ وہ کبھی خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ صفیہ سے اس نے ابھی تک شادی کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان سے ہی بے وقوفی ہوتی ہے۔ جب وہ اس عمر کا تھا تب اس نے بھی بہت ساری بے وقوفیاں کی تھی۔ اب ایک انسان کی چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا ایک اور بڑی بے وقوفی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صوبیہ بیگم کو مناتا رہا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کی ماں صرف اور صرف اس وجہ سے ضد کر رہی ہے کیونکہ وہ صفیہ کی ماں کو پسند نہیں کرتی تو اس کا خون غصے سے کھول اٹھا، کیونکہ یہ ایک ٹھوس ریزن نہیں تھی۔ وہ اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر رہے تھے، جبکہ وہ اس چیز کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے اس کا صفیہ سے نکاح نہیں کروایا تو وہ 1 ہی ہفتے کے اندر اسے لے کر ملک سے باہر چلا جائے گا۔ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے آگے کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اس سے دوری کے بارے میں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پہلے بھی وہ ان سے اتنا عرصہ دور رہا۔ ایسے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ صفیہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے کزن نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، مگر اس رات اس کی ایک غلط فہمی بھی دور ہو گئی جب ہادی نے اسے محبت کا اظہار کیا اور اسے وعدہ کیا کہ اسے ساری خوشیاں دے گا۔ اس کی ممانی بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اب وہ اس سے اچھا سلوک کرنے لگی تھی۔ ماموں بھی اسے محبت اور پیار سے پیش آنے لگے تھے۔ جو چیزیں اس سے پہلے تکلیف دیتی تھی اور وہ اس کے سکون کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔